بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آج سیرہ سیریز کی ہم نے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو کرنی ہے، کیونکہ ہم سیرہ میں اب اس وقت اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی جانب، مگر مدینہ کو اس وقت ہم مدینہ نہیں کہہ رہے، ہم اس کو یثرب کہہ رہے ہیں، جو کہ اس کا پرانا نام تھا۔ مدینہ اس کا نام پڑا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کر لی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہ تھوڑی سی وہ اسٹوری انکمپلیٹ رہ گئی تھی، اور ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیسکلی انہوں نے جو ہجرت کی تھی، ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کے ساتھ ان کے 2 فرینڈز بھی گئے تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد بندے تھے، وہ واحد مسلمان تھے جنہوں نے علانیہ ہجرت کی تھی۔ اس سے پہلے شروع میں ام سلمہ کا جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا، یا صہیب الرومی کا جو پڑھا تھا، انہوں نے چانس لیا تھا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ انہیں جو ہے وہ دن کے وقت ہجرت نہیں کرنی چاہیے، انہیں چھپا کے کرنی چاہیے، اور انہوں نے بہت اس چیز کو بھگتا۔ تو جب ان لوگوں کو دیکھا تو پھر باقی مسلمانوں کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اور ان سب نے بالکل جتنا سیکریسی میں ہو سکتا تھا اتنے سیکریسی کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں مدینہ کے دور میں کہ میں نے کوئی مسلمان ایسا نہیں دیکھا سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جس نے علانیہ دن دہاڑے سب کے بیچ میں سب کو بتا کے ہجرت کی۔ اور ہوا یوں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے صبح، انہوں نے تیاری کی جانے کی، جس طرح اپنی سواری انسان تیار کرتا ہے، جو انہوں نے تیار کی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زرہ پہنی، جو اپنا جنگی لباس ہوتا ہے وہ پہنا، اپنے ساتھ ترکش لیا، اس میں تیر کمان لیا، اس میں تیر ڈالے، اور اپنا نیزہ لیا، اور نیزے کو کاٹ کے اس کی جو لکڑی ہوتی ہے پیچھے پکڑنے والی اس کو چھوٹا کر لیا، اور پھر ساتھ میں تلوار لی، اور سیدھا گئے خانہ کعبہ، اور وہاں جا کے انہوں نے طواف کیا، جو کہ ایک ریت تھی، روایت تھی، اور اب بھی ہے کہ جو کوئی شہر میں آتا تھا یا شہر سے نکل رہا ہوتا تھا تو وہ پہلے بھی سب سے طواف کرتا تھا، اور شہر سے نکلنے سے پہلے بھی طواف ہی کیا جاتا ہے، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد یہ سیدھے دارالندوہ گئے۔ دارالندوہ ہمیں معلوم ہے کون سی جگہ تھی، جہاں پر آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ قریش کی یا مکہ کی ایک پارلیمنٹ تھی، جہاں پر ان کے یہ سارے سیاستدان کہہ لیں، جو ان کے سرداران تھے تمام قبائل کے، قریش کے جتنے بھی سب ٹرائبس تھے ان کے جو قبائل کے جو سرداران تھے، یہ سب کے سب وہاں بیٹھتے تھے، اور سارے مشورے اور انتظامی معاملات وہیں پہ طے کیے جاتے تھے۔ اور ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اپنی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ایکٹیو ممبر تھے اس پارلیمنٹ کے، اس کے، تو ہر کسی بندے کو یہ پرسنل لیول پہ جانتے تھے، اور ہر بندہ ان کو بھی جانتا تھا کہ ان میں کتنی کریج ہے، کتنے پاورفل ہیں، اور کتنے جنگجو قسم کے ہیں، تو سب جانتے تھے ان کی ساری کوالٹیز کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالندوہ گئے، اور انہوں نے جا کے ایک ایک بندے کو انہوں نے لٹرلی کہا کہ میں ابھی اور اس وقت میں ہجرت کرنے لگا ہوں، تم میں سے جس شخص کو شوق ہے کہ اس کی ماں اپنا بیٹا گنوا دے، یا اس کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں، یا اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، تو وہ آ جائے میرے پیچھے، میں فلاں فلاں وادی میں ہوں گا، میں وہاں جا رہا ہوں، اور جس کسی میں ہمت ہے وہ آئے میرے پیچھے۔ تو وہ ایک ایک بندے کو یہ چیلنج کر کے اور وہاں سے نکلے، اور مزے کی بات یہ کہ کسی ایک شخص نے بھی ہمت نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنے کی، مطلب لیٹ الون کے جا کے ان کو مارتے یعنی روکتے ہجرت کرنے سے، کسی نے ان کو فالو کرنے تک کی ہمت نہیں کی، اتنا ڈرتے تھے حضرت عمر سے۔ اور ظاہر مسلمان بھی بات بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت عمر کتنے پاورفل ہیں، اور کتنے ایسے شخص ہیں کہ جن سے ان کو سیکیورٹی مل سکتی ہے،
تو ان کے اپنے کئی رشتہ دار تھے اور ان کے دوست تھے، ان کے احباب تھے، غلامان تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی. بہت ہی کافی زیادہ جو ہے نا. اچھا، ان لوگوں میں کون شامل تھے؟ ان لوگوں میں ان کے اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ اپنے بھائی تھے، اور زید ابن الخطاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام تھا زید ابن الخطاب. عمر عبداللہ بن سراقہ بن المعتم. اور پھر ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت حفصہ کے شوہر، پہلے شوہر خنیس ابن حذیفہ الشامی. سعید ابن زید جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. واقد بن عبداللہ، خولہ بن ابو خولہ، مالک بن ابی خولہ، یہ دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن وہی تھا جیسے الائنسز ہوتی ہیں آپ کی، جس طرح دوسرے قبیلوں کے ساتھ ان کی الائنسز تھیں، تو یہ اس طرح کے قبیلے کے تھے. پھر الیاس، خالد، عقیل، عامر، بنو سعد سے ان لوگوں کا تعلق تھا. اور پھر ان کے یہی پکے دوست عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن الاس، جن کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے کیا تھا. تو اتنے لوگوں نے، یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قافلے کے ساتھ جو ہے انہوں نے کیا تھا، کیونکہ اس پورے قافلے کو اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ پروٹیکشن عمر کے صحبت میں محسوس ہوتی تھی. تو اتنے لوگوں کو لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا جو عیاش بن ربیعہ کے ساتھ ہوا وہ سب ہوا. تو یہاں پر ہمارے وہ واقعات ختم ہوتے ہیں جو کہ دوسرے مسلمانوں کے تھے ہجرت کے. اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر. اور اگین ہم وہی کام کریں گے کہ کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہے کہ بالکل ایک لائن میں چلی آ رہی ہے، تو ہم نے جگہ جگہ جو نریشنز ہیں، کوئی کسی صحابی سے مروی ہے، کوئی کسی صحابی سے مروی ہے، ان کو پیس ٹوگیدر کر کے ہم نے وہ پوری سٹوری کریٹ کرنی ہے. صحیح البخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہیں ہمیں فرسٹ ہینڈ اپنا ایکسپیرینس. ہجرت کے وقت وہ 6 یا 7 برس کی تھیں، یعنی کہ ایک چھوٹی بچی تھیں. اور وہ خود ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان کی بڑی بہن تھی. اچھا، اب حضرت ابو بکر کے 3 بچے ہیں اس وقت، 3 بھی نہیں ہیں یا شاید 3 ہیں، شاید چھوٹے والے بیٹے ان کے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی بیٹی ہیں اسماء بنت ابی بکر، اور ان کی والدہ عائشہ کی والدہ سے ڈیفرنٹ ہے. ان کی والدہ مشرکہ ہی رہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی اور عائشہ کی مدر سے شادی کی. اور پھر ان کے اسماء کے بعد ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابو بکر، پھر ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عائشہ سے چھوٹے عبد الرحمن. اور ان کے بعد ان کی ایک اور بیٹی ہوئی جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد پیدا ہوئی. وفات کے 8 مہینے کے بعد تقریباً اس کی ولادت ہوئی. تو اس وقت ہمارے پاس یہاں پر عائشہ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ مجھے اپنے ماضی کا ایسا کوئی بھی دن یاد نہیں ہے کہ میرے والدین نے اسلام کے بغیر کوئی دن گزارا ہو. یعنی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد اور والدہ میری پیدائش سے وہ مسلمان ہی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے اسلام لانے کے بعد ہی پیدا ہوئی تھیں. اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا دن یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہ آئے ہوں، کبھی صبح میں اور کبھی شام میں. اور جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی ہجرت کی اور لوگوں نے ہجرت شروع کر دی، تو میرے والد نے بھی تیاری شروع کر دی اور انہوں نے ایک اونٹ تیار کر لیا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ بھی ہجرت کر لیں مدینہ کی طرف. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہرو ابو بکر، میں خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اجازت دیں گے، یعنی کہ میں انتظار میں ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اکٹھے اجازت دیں گے. اور جس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا الصحبہ یا رسول اللہ، الصحبہ یعنی کہ میرے ساتھ
میری صحبت میں آپ کو جو ہے وہ ہجرت کرنی ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں بالکل تمہارے ساتھ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حالانکہ اس سے پہلے ریویل کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے تمام مسلمان ہجرت کریں گے، اور سب لوگ مسلمان زیادہ سے زیادہ وہ ہجرت کر بھی چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم نہیں اٹھا رہے. وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پرمیشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ مجھے گرین سگنل نہیں دیں گے میں جب تک آگے نہیں بڑھوں گا. تو یعنی ابو بکر نے جب یہ سنا تو انہوں نے وہ ایک جو اپنے لیے وہ تیار کر رہے تھے تو وہ کر ہی رہے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور اونٹ کو بھی تیار کرنا شروع کر دیا. اچھا اب یہ اونٹ کی تیاری کا مطلب کیا ہے کہ سفر ظاہر ان دنوں میں بے انتہا مشکل تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے، اور یہ صحرا میں کئی دن کھائے پیے بغیر جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے. اور اس کے لیے بھی پھر وہ باقاعدہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ وہ پہلے اس کو پریپیئر کرتے تھے، وہ پہلے اس کی خوراک ایسی کرتے تھے اور اس کو اتنا پانی پلاتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ کام نہیں لیتے تھے اس اونٹ سے جس پہ انہوں نے سواری کرنی ہوتی تھی، تاکہ اس کی جو انرجی ہے، اس کا جو فوڈ اور واٹر جو اس نے کنزیوم کیا ہے وہ اس کے اندر ہی رہے. تو انہوں نے بھی یہی کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ انہوں نے اس کو سمور درخت کے گرے ہوئے پتے جو ہے وہ کھلانے شروع کیے. اور یہ پھر اس وقت پہ جو ہے نا جانوروں کو سالٹ نمک بھی دیتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کو پیاس لگتی تھی تو وہ زیادہ سے زیادہ پانی پیتے تھے. اور پھر جب اونٹ بہت کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، جب وہ اپنے اندر اسٹور کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو کوہان ہوتی ہے پچھلی وہ ابھرنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس چیز کا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ہاں اس کا جو وہ ایکسٹرا اسٹمک جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے پانی اور فوڈ کے لیے وہ فل ہو گیا. تو اس طرح سے جو ابو بکر ہیں انہوں نے تیاریاں شروع کر دی. انہوں نے تقریباً 4 ماہ تک ان اونٹوں کو کھلایا پلایا، پالا، لٹرلی ان کو پالا، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے انتظامات میں مصروف رہے. اسپیشلی جب ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک گرین سگنل دے دیا کہ میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہجرت تمہارے ساتھ کروں گا، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ سفر کا سامان رسد جسے کہتے ہیں وہ تیار کرنا شروع کیا، بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے پلاننگ بھی شروع کر دی کہ ان کا سفر کس طرح ہو سکتا ہے، اور کتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک سفر ہو سکتا ہے ان تمام مسلمانوں سے بھی زیادہ جو کہ آلریڈی ہجرت کر چکے ہیں. تو خیر انہوں نے وہ ان سارے ایسپیکٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اور 4 ماہ تک ان کی تیاریاں جاری رہیں. اب ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ یہ ہجرت کے 13ویں سال کے آخری ایام تھے ذو الحج کے، جس وقت بیت العقبہ ہوئی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا تھا مسلمانوں کو جانے کا. اگلے 2 ماہ کے اندر میجرلی مسلمان جا چکے تھے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ابو بکر، ان کی فیملی کے کچھ افراد، حضرت علی، یہ لوگ رہ گئے تھے. اب بالکل مین لوگ رہ گئے تھے، باقی بلک آف مسلمان جو ہیں وہ نکل چکے تھے. تو اور پھر یہ جو ہجرت آتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب یہ 14واں سال نبوت کا جو ہے وہ شروع ہو گیا، جس کو ہم نبوت کا 14واں سال کہیں گے، کیونکہ ذی الحج کے بعد محرم شروع ہو گیا، محرم کے بعد سفر میں ہجرت ہو رہی ہے، اینڈ آف سفر، اور پھر ربیع الاول. اور لیکن ہجرہ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا اسلامک کیلنڈر ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پہلا سال ہجرت کے بعد یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا سال آ جاتا ہے. تو اب میں بجائے اس کے کہ نبوت کا 14واں سال کہوں، اب میں کہوں گی ہجرت کا پہلا سال، کیونکہ کوئی زیرو ایئر نہیں ہے. ہجرت سے پہلے کا سال ہے بیفور ہجرہ، اور اس کے بعد ہجرہ، اور ہجرت کے بعد کے سال، بیچ میں کوئی بھی زیرو ایئر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو یہ ہجرت کا پہلا سال سفر کا مہینہ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق جس طرح اب ڈیٹ بیک کر لیا جاتا ہے سب کچھ، تو علماء کے مطابق اور میتھمیٹیشنز کے مطابق جو لوگ کیلنڈر ایئرز وغیرہ
کرتے ہیں ان کے مطابق یہ 26 سفر بنتی ہے تقریباً، جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع کیا تھا. اچھا جی، اب پھر ہم حضرت عائشہ کے حدیث پہ واپس جاتے ہیں، بیچ میں کسی اور ٹینجنٹ میں نکل گئے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز، یہ پیر کا روز تھا، اور اس روز دوپہر کے وقت گرمی کی بڑی شدت تھی اور ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، شاید میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں لیکن نو ہارم ان ریپیٹنگ اٹ، کہ جتنے بھی گرم ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوپہر میں قیلولہ ضرور کرتے ہیں، اور یہ پری اسلامک ٹریڈیشن ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت مطلب سننا میں بھی آ گئی ہماری کہ دوپہر کو قیلولہ کریں. اور یہ صرف عرب میں نہیں ہے، جتنے بھی بہت گرم ممالک ہیں، ایون آپ اسپین وغیرہ میں یا ادھر چلے جائیں تو وہاں پہ وہ ایک سیلیسٹل کے کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ قیلولہ ضرور کرتے ہیں دوپہر میں. تو دوپہر میں یہی حال تھا کہ پورے مکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ کوئی شخص کوئی کام نہیں کرتا تھا، لوگ باہر نہیں نکلتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں بند ہوتے تھے. اتنی شدید گرمی کا وقت تھا کہ پیرالائز ویسی ہو جاتی ہے لائف. تو ان کو جہاں سایہ ہوتا تھا بس ہر کوئی سائے میں رہتا تھا، اور کوئی کسی کے گھر ظاہر اس وقت آتا جاتا نہیں تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص ہماری طرف آ رہا ہے جس نے اپنی پگڑی سے جو ہے وہ اپنا پورا منہ بھی لپیٹا ہوا ہے، اور وہ تیز تیز ہماری طرف آ رہا ہے. انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب ان کو اجازت ملی اور ہم سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم ساتھ ہی یہ بھی سمجھ گئے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ ہمیں مطلب آئے ہوں وہ ہمارے گھر پہ، یا کوئی بھی کسی کے گھر پہ گیا ہو. تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہ شاید بہت کوئی امپورٹنٹ معاملہ ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور جب وہ گھر پہ آئے تو انہوں نے آ کے کہا، اجازت ملنے کے بعد اندر تشریف لائے، اور انہوں نے ابو بکر سے کہا کہ جو کوئی بھی گھر میں موجود ہے تم اسے باہر نکال دو، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، یہاں اور کوئی نہیں ہے سوائے آپ کی فیملی کے، آپ کے خاندان کے، آپ کے لوگوں کے، اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. اور ان کی مراد تھی وہاں پہ اس وقت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر ان کی بڑی بیٹی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں موجود تھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جو ہے وہ ایک انگیجمنٹ، ان کی بات پکی ہو چکی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہم نے بیچ میں ذکر نہیں کیا کیونکہ ہر جو امہات المؤمنین میں سے ہیں ان کی اپنی اتنی ڈیٹیل ان کی سیرہ بنے گی کہ آئی ڈونٹ نو وہ مس ہو گیا بیچ میں سے. لیکن جو ہے اس مقام تک پہنچتے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب حضرت ابو بکر کو جو ہے بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جبرائیل امین ہرے رنگ کے جو ہے وہ سلک کے کپڑے میں کسی کو لپیٹ کے لائے ہیں، اور تحفتاً ان کو پیش کیا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو جب انہوں نے یہ خواب ابو بکر کو سنایا تو ابو بکر فوراً راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا بلا شبہ، اور ان کا نکاح کر دیا گیا. لیکن کنزیومیشن ان کی شادی کی نہیں ہوئی ابھی، تو اس لیے ابو بکر نے ان کو یہ مینشن کیا کہ یہاں پہ آپ کی فیملی موجود ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے، تو آپ بے شک ان کے سامنے بات کر سکتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے ہجرت کی، مجھے آرڈر کر دیا ہے کہ اب میں ہجرت کر لوں. تو ابو بکر جو ہے وہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گیا، اور انہوں نے پھر وہی سوال کیا الصحبہ یا رسول اللہ، الصحبہ، کہ یعنی کہ میرے ساتھ رسول اللہ، یعنی کہ. اور پھر اس پر انہوں نے کہا ابھی امی، جو ان کا ایک طریقہ تھا کہ آپ پر میرے باپ فدا ہوں، آپ مجھے بتائیے یا رسول اللہ کیا واقعی میرے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہجرت کی اجازت دی ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل تمہارے ساتھ اجازت دی ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھیں، وہ دیکھ رہی تھیں، وہ سن رہی تھیں. کہتی ہیں میرے والد اتنے خوش ہوئے کہ وہ خوشی سے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس وقت تک میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو اس طرح سے خوشی میں آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو یہ میرے لیے بڑی انہونی بات تھی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کر رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک آپ کا ہے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، دنیا کی بادشاہت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈالی اور ان کے پاس اپنی سواری بھی موجود نہیں ہے، اور ابو بکر نے ان کا جو ہے وہ ان کے لیے اونٹ تیار رکھا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا یستمنا، یعنی کہ میں جب تک میں اس کو استعمال کروں گا، کیوں پہلے میں اس کی قیمت ادا کروں گا، پھر میں اسے استعمال کروں گا. تو بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث تو نہیں کر سکتے تھے حضرت ابو بکر، تو انہوں نے ان کی قیمت وصول کی اور اس کے بعد طے ہو گیا کہ یہ لوگ نکلیں گے. اس کے بعد یہ تھا کہ ان کے سفری اقدامات میں ظاہر کھانا پینا بھی شامل تھا. اب ہماری طرح کینڈ فوڈ اور وہ سب تو نہیں ہوتا، تو یہ ان لوگوں کے اپنے طریقے تھے. یہ مطلب جس وقت کسی جانور کو حلال کرتے تھے نا، تو اس کی ایک ایک چیز کو کام میں لاتے تھے، اور ان کے پاس طریقہ تھا کہ گوشت کو کس طرح سے سکھا کے اور سفر کے لیے استعمال کرنا ہے، اور چیزیں جو پیرشیبل نان پیرشیبل آئٹمس تھے، جس میں ڈیٹس سب سے زیادہ ہیں، جو ان کی کھجوریں ہیں، اور کیا کیا چیز جو ہے، پھر وہ روٹیاں بنا کے بریڈ. تو وہ سارے کام اسماء بنت ابی بکر نے ان کے لیے تیار کر رکھے تھے. انہوں نے وہ تیاری کی، انہوں نے جلدی جو تیاری کی ہوئی تھی کافی عرصے سے، اس سب کو لپیٹ کے ایک تھیلے میں ڈالا. پھر ان کو کچھ اس کو باندھنے کے لیے نہیں ملے، اسماء کو کچھ باندھنے کے لیے نہیں ملا. وہ ادھر ادھر ڈھونڈتی نہیں، جب ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو انہوں نے اپنی جو ویسٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی، بیلٹ انہوں نے اپنی اتاری، سارٹ آف وہ ظاہر کپڑے کی بیلٹ تھی، تو انہوں نے اپنے دانتوں سے اس کو کاٹا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ واپس اپنے بیس پہ باندھا اور دوسرے سے انہوں نے جو ہے یہ پورا تھیلا جو ان کا سامان سفر تھا اس کا باندھ دیا. تو یہاں پر ان کو لقب دیا گیا، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ذات النطاقین، یعنی کہ وہ جو دو بیلٹوں والی کہہ لیں آپ، یا دو، مجھے اردو اس سے زیادہ نہیں اس کی سمجھ آ رہی، 2 بیلٹوں والی، بہرحال یہ ان کا لقب تھا ذات النطاقین. اچھا، ابو بکر جو ہیں وہ اسلام سے قبل انتہائی امیر لوگوں میں سے آتے تھے مکہ کے، یعنی کہ، اور ابن اسحاق میں مینشنڈ ہے کہ ابو بکر اتنے امیر تھے کہ ان کے پاس 40,000 درہم تھے جس وقت اسلام آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اور اس وقت جس وقت یہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس صرف 5,000 درہم باقی بچے تھے. تو 35,000 درہم ابو بکر نے پچھلے 12 سال میں 13 سال میں جو ہے وہ پورے کے پورے اسلام کے لیے خرچ کیے تھے. اور کہاں خرچ کیے تھے؟ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جیسے کتنے مسلمان جو شدید پرسیکیوشن کا شکار تھے، انہوں نے اس پیسے سے ان کی آزادیاں خریدیں، اور جہاں جہاں بھی اسلام کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنی جیب سے جو ہے اس کو سپورٹ کیا. تو اس وقت ان کے پاس صرف 5,000 درہم بچے تھے، اور انہوں نے وہ 5,000 درہم بھی اپنے ساتھ رکھے لے جانے کے لیے، اور اپنی فیملی کے لیے ایک پائی نہیں چھوڑی. ہمیں وہ تو یاد ہے نا کہ جنگ احد پہ ابو بکر، جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلپ مانگی تھی سب سے، تو ابو بکر جو اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، اور حضرت عمر جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے. تو وہ پہلی دفعہ نہیں تھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس موقع پر یہ ایک دفعہ پہلے بھی کر لیا کہ ابو بکر نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ان کی بیٹیاں وہاں پر ہیں، ان کا بیٹا ہے، اور نہ صرف وہ، ان کے بوڑھے باپ ہیں جو کہ اندھے ہیں. ان کے جو والد تھے ابو بکر کے، ان کا نام تھا ابو قحافہ، بہت بزرگ تھے، اندھے ہو چکے تھے، اور سفید بال تھے ان کے بالکل، اور وہ مسلمان نہیں تھے. نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ مسلمانوں پہ بہت طنز، اپنے بیٹے پہ ہی بہت طنز کرتے تھے، اور ان کو شدید اختلاف تھا مسلمانوں سے. بلکہ جس وقت یہ لوگ اس طرح نکلے بھی تو انہوں نے بہت ٹونٹ کیا، انہوں نے اپنی پوتی کو، اسماء کو بہت ٹونٹ کیا کہ دیکھو تمہارا باپ کیسا ہے، کہ تم بچیوں کو اور مجھے ہمیں ایسے پھینک کے چلا گیا، اور سب کچھ لے گیا ہمارے لیے، کچھ بھی نہیں اس نے چھوڑا، دیکھو وہ کس کے پیچھے گیا ہے. اس طرح انہوں نے ٹونٹ کیا. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنی بریلینٹ تھیں کہ، اچھا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ہیں وہ عائشہ سے
تقریباً 10-15 سال کا ان کا ڈفرینس ہے. یہ عائشہ سے 10-15 سال بڑی ہیں. تو اگر عائشہ اس وقت 6-7 سال کی بھی ہیں تو اسما جو ہیں وہ کچھ نہیں تو 23-24 سال کی ہوں گی. اور جو اس کے بعد ان کے بھائی ہیں عبداللہ، تو وہ بھی عائشہ سے تھوڑے بڑے ہیں، وہ بھی ٹین ایجر ہیں لیکن بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں. اور تو اسما جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ تھیلا جس کے اندر ان کی دولت تھی یا ان کے وہ درہم تھے، وہ تھیلا اٹھایا، اس میں جلدی سے نا ادھر ادھر سے کنکریاں جمع کی، وہ ڈالیں، اور جب وہ تھوڑی کنکریاں ہو گئی نا تو وہ اٹھا کے نا وہ اپنے دادا کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ دیکھیں دادا چھوڑ کے گئے ہیں، بابا ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. تو پھر ابھی قحافہ نے جب دیکھا اس کو اٹھایا، اس نے کہا اچھا یہ کافی ہیوی ہے. تو اس نے کہا اچھا اگر وہ چھوڑ کے گیا پھر ٹھیک ہے، میرا خیال ہے مجھے غلطی ہوئی ہوگی. تو اس طرح اس نے کر کے، لیکن اس نے ابو قحافہ نے کوئی موقع نہیں جانے دیا. انہوں نے اپنی اسلام مخالفت کا بلکہ اپنی پوتی کو بھی جو ہے انہوں نے اس پہ ٹونٹ کیا. پھر اس کے بعد یہ کہ اچھا جی اب یہ دوپہر کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے بات کی اسپیسیفکلی کہ دوپہر میں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انتہائی سیکریٹلی انہوں نے آ کے جو ہے انفارم کیا کہ بس اب ہم کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں اپنی ہجرت کے لیے. اسی شام کو، یہی جو شام چل رہی ہے، تو اسی دن کی شام میں یہ جو قریش کے سرداران ہیں، ابو جہل اور دوسرے تمام سرداران، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی دارالندوہ میں. اس میٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت ہی سیکرٹ میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں بنو ہاشم کو نہیں بلایا گیا. باقی جتنے بھی سب ٹرائبس تھے قریش کے وہ سب اکٹھے ہوئے. ایک انہوں نے بنو ہاشم کو نہیں بلایا، اس میں یعنی کہ ابو لہب نہیں تھا بنو ہاشم کا سردار، اور دوسرا مطعم بن عدی کو نہیں بلایا. مطعم بن عدی کون ہے؟ اس کا ذکر ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے ابو لہب کی پناہ واپس لے لینے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہوئی تھی، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ اس کی بے شک یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس شخص کی تمام تر جو سافٹ کارنر ہے دل کا، جو بھی اس شخص کا جو دل ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اس شخص کو بھی نہیں بلایا گیا. یہ میٹنگ انتہائی سیکریسی میں کی گئی، اور یہ میٹنگ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارجنٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آج وہ دن ہے کہ تمہیں ہجرت کرنا ہے. تو یہ میٹنگ شام میں چل رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے آ گئے، اور ادھر تمام تیاریاں ہو گئیں حضرت ابو بکر کے گھر پہ. وہ واپس اپنے گھر چلے گئے جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا. وہاں پہ وہ تھے اور حضرت علی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور حضرت علی کی عمر بھی اس وقت 17-18 سال ہے، وہ بھی ٹین ایجر ہے، مگر ایک انتہائی اسٹرانگ، ویل بیہیوڈ، انتہائی انٹیلیجنٹ ٹین ایجر. اور یہی حال دوسری طرف ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کا بھی ہے. ان کی بہن عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کو بھی بالکل ایسے ہی بیان کرتی ہے کہ میرا بھائی تھا تو ینگ، بہت ینگ تھا، لیکن بہت سمجھدار، بہت جلدی لرن کرنے والا، اور جو ہے بہت اسٹرانگ لڑکا تھا. اچھا جی، تو اب یہ جس وقت سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے یہاں پر، اور ٹھیک ہے، اچھا یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے نہیں بلایا قریش بنو ہاشم کو. تو کیوں نہیں بلایا؟ دیکھیں پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، دوبارہ کریں گے، بار بار کریں گے، کہ یہ ان کا ٹرائبل سسٹم تھا. ٹرائبل سسٹم ان کا اتنا اسٹرانگ تھا، اور اس میں یہ بات جو ہے نا ان کے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ کوئی شخص اپنے ہی قبیلے کے کسی شخص کے خون سے ہاتھ رنگے. یہ ان میں بالکل یہ چیز نہیں تھی کہ اپنے ہی کسی شخص کو قتل کر دیا جائے، اس کے خون سے ہاتھ رنگے جائیں. تو جب یہ لوگ اس میٹنگ کے لیے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے بنو ہاشم کو نہیں بلایا، تاکہ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ابو لہب جو ہے وہ اس کا دل، گردہ، پھیپڑا سب ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ مطلب ہر موقع پہ ان کا پورا ساتھ دے گا. لیکن پھر بھی وہی بات ہے نا کہ اگنورینس از دا بلیس، کہ اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو کسی کے سوال کا بھی جواب نہیں دینا پڑے گا. تو اور یہ لوگ جو کرنا ہے وہ کر بھی جائیں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے بنو ہاشم کو نہیں بلایا.
پھر اس کے بعد ابو بکر کیوں ساری دولت لے کر نکلے اپنی؟ ابو بکر اپنی ساری دولت لے کر اس لیے نکلے کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ ہمارا ٹرائبل سسٹم کیا ہے کہ میرے گھر والے بھوکے نہیں رہیں گے. ایک تو انہیں اللہ پر پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پیچھے جو ہے ان کا دیکھ بھال کرے گا، اور دوسرا انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ ان کی کچھ ایسی ویلیوز ہوں گی، کوئی ان کا ایسا سپورٹ سسٹم ہوگا. ظاہر ہے اس وقت کوئی گورنمنٹ تو تھی نہیں، یہاں کوئی اولڈ ہاؤسز یا کچھ ایسا سسٹم نہیں تھا، تو لوگ اپنے گھروں میں ہی جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو پالتے تھے. ایک یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی ایسا سپورٹ سسٹم تھا کہ جس کے بہاف پر ابو بکر نے سوچا کہ ان کو اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو صحرا کے بیچوں بیچ جا رہے ہیں تنہا اور اتنی سیکریسی میں جا رہے ہیں، ہمیں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی طرح سے جو ہے اس پیسے کی جانے کہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کہاں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو وہ اپنے ساتھ تمام اپنی دولت لے کر گئے. اچھا جی، تو اب یہ لوگ جس وقت ہم واپس آتے ہیں دارالندوہ، جہاں پر قریش کے سرداران کی سیکرٹ میٹنگ چل رہی ہے، جس وقت یہ لوگ سیکرٹ میٹنگ کر رہے تھے تو اس وقت ان کے دروازے پر ایک دستک ہوئے. جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا ہوا تھا جس کو ان میں سے کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا. کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے. یہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں اور میں وہاں کا سردار ہوں، میں نجد کے کسی قبیلے کا سردار ہوں، اور تم لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ تم لوگ اس طرح سے یہ میٹنگ کر رہے ہو اور اس شخص سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو ہو سکتا ہے مجھے بھی اپنی میٹنگ میں آنے دو، تو ہو سکتا ہے کہ میرے کسی مشورے سے تم لوگوں کا کوئی بھلا ہو جائے، میں تمہیں کوئی کچھ گائیڈ کر سکوں. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ شیطان خود تھا جو دیکھنے آیا تھا کہ کوئی پلان میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو کچھ یہ پلان کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی، کوئی جھول نہ رہ گیا ہو، تو یہ اس کو پورا کر دے. مطلب یہ اتنا ایکٹیولی اس میں وہ لے رہا تھا. اب اس محفل میں کیا ڈسکس ہوا؟ اس محفل کا ایجنڈا یہی تھا کہ بھئی اب مسلمان تو کر گئے ہیں ہجرت، مسلمان تو جو ہے وہ سب کے سب نکل گئے ہیں یہاں سے، اور اگر ہم نے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، اگر ہم نے ان کو پہنچنے دیا مسلمانوں تک تو پھر ایسا ہوگا کہ ان کو تو کھلی چھوٹ مل جائے گی، اور پھر وہ مسلمان اور پھر یہ اور لوگوں میں بھی تبلیغ کریں گے، وہ بھی مسلمان بن جائیں گے، تو یہ مل ملا کے کوئی بڑی جو ہے نا وہ سیاسی پاور نہ بن جائے. اور پھر ظاہر ہے کیونکہ مکہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہب تھا، وہ ٹورسٹ ہب تھا، وہ ہر بندے کا سینٹر پوائنٹ تھا وہاں پہ، کیونکہ سب کے جو ڈیمی گاڈز تھے، جو سب کے بت تھے، ہر قبیلے کے، ہر جگہ کے، وہ وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. ایک طرح سے مکہ والوں نے ان کو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے نا وہ ہاسٹیج بنایا ہوا تھا سب کے گاڈز کو، تو کوئی ان سے پنگا تو لے ہی نہیں سکتا تھا. تو سب سے بڑی سپریم پاور عرب کے بیچ میں جو ہے وہ مکہ تھا. تو ان کو اب اپنے اس پاور کے چھن جانے کا جو ہے نا وہ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ان کا میسیج اتنا ریولوشنری ہے، کیونکہ مانتے تو یہ سب تھے، مگر جسے کہتے ہیں نا اعلانیہ، ان کو بس یہ تھا کہ نہیں ہم مانیں گے نہیں، ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا لے کر آئے ہیں وہ 100% صحیح ہے. تو ان کو بس اپنی اس کا ڈر تھا، تو ان کو یہی تھا کہ ان کو کس طرح سے روکا جائے کہ یہ پہنچنے نہ پائیں، ان مسلمانوں کے ساتھ جا کے ملنے نہ پائیں. تو اس محفل میں کئی لوگوں نے جو ہے نا مختلف سجیشنز پیش کی. اب جس طرح پہلی سجیشن تھی کہ ان کو ان کے گھر میں قید کر دیا جائے. اب وہاں پر تو کوئی سچ وہ نہیں تھی، جیلیں وغیرہ نہیں تھیں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو جیسے ایک جیل بنائی جائے، گھر سا بنایا جائے اور اس میں قید کر دیا جائے، ساری عمر تا عمر انہیں قید کر دیا جائے. لیکن اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں کہ ان کو لیثبت، کہ ان کو قید کر دیا جائے. تو ان میں یہی شخص جو بوڑھا شخص آیا تھا اس نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو کہ تو بھی اس شخص کا کلام اور اس شخص کی جو باتیں ہیں وہ تو پہنچیں گی دوسرے، مطلب ان کے جو فالوورز ہیں ان تک پہنچیں گی، اور پھر وہ لوگ نہیں بیٹھیں گے، ٹکیں گے نہیں، وہ کچھ نہ کچھ کریں گے ڈیفینیٹلی، اور ان کو وہاں سے
آزاد کروا لیں گے تو ان کا کام تو چلتا رہے گا، ان کا جو ہے وہ کام نہیں رکے گا جس کام کو ہم روکنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو پھر کسی شخص نے جو ہے ان میں سے وہ ایک اور سجیشن دی، ان کا کہ ان کو مکہ بدر کر دیں، جس طرح پہلے زمانے میں یہ جو ہے وہ بہت بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا ہوتی تھی جس کو تڑی پار یا کالا پانی کچھ اس طرح کہتے ہیں، کہ آپ ان کو دور کسی ایسے مقام پہ بھیج دیں، کیونکہ اتنی سختیاں اتنی مشکلات ہوتی تھیں اپنا آپ جہاں رہتے تھے اس جگہ کو چھوڑ کے جانے میں، کہ وہ سخت ترین سزاؤں میں سے ایک تھی۔ اس لیے ہجرت کرنے والوں کا ثواب جو ہے وہ ان مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے جو کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے ایمان لے کر آئے، اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ ہجرت کا ثواب اس لیے کیونکہ اس کی مشکلات اتنی زیادہ تھیں اس وقت۔ آج کل تو ہمارے لیے سفر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا مسلمان، اس وقت کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ سفر کرنا بحالت مجبوری صرف ہو سکتا تھا، مطلب کوئی لگژری کے لیے کوئی سفر نہیں کرتا تھا، وہ بہت بڑی سزا سمجھی جاتی تھی۔ تو اس پر بھی یہ شخص جو بوڑھا شخص تھا جو کہ ابلیس خود تھا، اس نے کہا کہ ان کو اس طرح سے ایگزائل کر دینے کا مطلب ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں سے جا ملیں گے یا ان کے ماننے والے ان تک پہنچ جائیں گے، یہ تو ایک طرح سے وہ والی بات ہوگی کہ آپ ان کو خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جانے دیں۔ تو یہ تو ان کو مزید اسٹرانگ کرے گا، یہ ان کے مشن کو مزید اسٹرانگ کرے گا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب تیسری سجیشن یہ آئی کہ جناب ابو جہل جو ہے نا وہ اٹھا اور وہ بولا کہ جو بات سب کے دلوں میں ہے اور کوئی زبان پر نہیں لا رہا ہے تو میں وہ ہمت کر کے جو ہے نا میں کہتا ہوں، مجھے کہنے دو، کیوں نہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ اور یہ میں ابھی جیسے میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ بہت ہی ان لائکلی بات تھی کہ آپ اپنے ہی برادری کے کسی شخص کو اس طرح سے مار دیں۔ تو یہ ابو جہل پھر آگے کیا کہتا ہے، مگر ہم اس طرح ان کا قتل کریں گے کہ کسی ایک قبیلے پر نام نہ آئے اور نہ ہی کسی ایک قبیلے یا شخص کی طرف جو ہے انگلیاں اٹھیں۔ تو ابو جہل کا پلان کیا تھا، اس نے کہا کیوں نہ ہم ہر قبیلے سے جو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنا ایک ریپرزنٹیٹیو منتخب کریں، ایک بندہ مقرر کریں، اور وہ سب مل کر بیک وقت جو ہے وہ حملہ آور ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب ان کو ماریں، چاہے کوئی بھی مارے، تو ہر شخص جو ہے حملہ کرے اور ہر شخص کی تلوار پہ خون لگاؤ، اور تاکہ یہ مطلب کسی کو ایک کو پوائنٹ آؤٹ کوئی نہ کر سکے، کہ بنو ہاشم جو ہے وہ کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکیں کہ اس شخص نے مارا اور اس کے قبیلے کو پکڑو جا کے، اور سب کے اوپر نام آئے۔ اور جب سب کے اوپر نام آئے گا تو ظاہر ہے ہر ایک کے خلاف جو ہے بنو ہاشم وار نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بندے کو اس طرح مارنے کا مطلب ہے کہ بنو ہاشم کو وار ڈکلیئر کرنی پڑے گی، جنگ ڈکلیئر کرنی پڑے گی ان قبیلوں کے خلاف جنہوں نے ان کو مارا ہے۔ تو جب سارے کے سارے قبیلوں پہ نام آئے گا اور کسی ایک کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہی نہیں جا سکے گا کہ اس شخص نے مارا ہے، تو بنو ہاشم سب کے خلاف وار نہیں ڈکلیئر کر سکیں گے، اور ان کو ہر حالت میں دیت قبول کرنی پڑے گی، جو کہ جسے کہتے ہیں بلڈ منی۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ اسلام کے جو رولز ہیں، جو لاز ہیں، وہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، بہت سارے حج کے کتنے ارکان ہیں، اور اسی طرح سے یہ بلڈ منی دیت کی جو روایت ہے، یا ہاں، اور ایون اس کا اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ بھی، یہ بھی اسلام سے پہلے کی ہے، اسلام نے اس کو اپروو کیا ہے۔ تو پھر ہم ان کی بلڈ منی ادا کر دیں گے اور اس طرح معاملہ ختم ہو جائے گا، اور ورنہ دوسری صورت میں تو پھر اعلان جنگ ہی ہوگا اگر کسی ایک کے اوپر نام آیا تو۔ یہ تجویز جو ہے وہ بڑی پسند آئی سب کو، اور اسے ابلیس کو بھی، اس نے کہا ہاں یہ صحیح ہے، یہ بڑا اچھا، یہ پکا پلان ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اسی وقت انہوں نے جو ہے نا وہ وقت ضائع نہیں کیا بالکل بھی، اور یہ شام کے وقت اگر یہ میٹنگ ہو رہی ہے نا تو انہوں نے اسی وقت اپنے اس پلان کو بنایا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ بس آج رات ہی ہم نے یہ کرنا ہے، آج ہی ہم جو ہے نا وہ کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے
ہر 11 بندے جو ہیں نا وہ سلیکٹ کیے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، یا امیہ بن خلف بھی شامل تھا. انہوں نے 11 بندے قبیلوں میں سے سلیکٹ کیے، جنہوں نے فردر پھر اپنے اسیسنز نکالے، جو ان کے قبیلے کے بڑے مارنے والے بندے تھے، مار دھاڑ والے، جن کا ان کو پتہ تھا کہ یہ قتل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ اسیسنز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے، اور یہ 11 بندے جو ہیں یہ ان کے پیچھے کھڑے رہے تاکہ ان کو سپروائز کر سکیں نا، کہ وہ بھی نہ ہٹیں اور یہ بھی نہ ہٹیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رات کے تیسرے پہر اٹھ کے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ وہاں پہ بیت اللہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں، اور وہاں جا کے وہ نماز ادا کرتے ہیں صبح صبح. تو ان کو انتظار یہ تھا جب انہوں نے گھیراؤ کر لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، کہ وہ کسی بھی لمحے نکل کے باہر جائیں گے. جب نکل کے جائیں گے تو ہم انہیں دبوچ لیں گے، دبوچ کے مار دیں گے. اپنی طرف سے ان کا پلان بڑا فول پروف تھا. اور جو یہ تھا نا ابو جہل، یہ تو اتنا اپنے زوم میں اور اپنے غرور میں چکر لگا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ٹیچنگز کا مذاق اڑا رہا تھا کہ بڑا آیا اور کہا کرتا تھا کہ مجھے تو اللہ پروٹیکٹ کر لے گا، اور جو میری بات مانو تو جو ہے پورے عرب پر حکومت کرو گے، راج کرو گے، نہیں مانو گے تو جو ہے وہ میرے ہاتھوں بری طرح مارے جاؤ گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جو ہے وہ فائر آف ہیل، جو جہنم ہے، اس میں ڈال دیں گے. تو یہ جو ہے اپنی رزوم میں خود ہی بولتا پھر رہا، وہاں پہ چل پھر رہا ہے. اور رات کا تیسرا پہر ہو گیا، اور اس کے بعد یہ لوگ کانسٹنٹلی جو ہے نا وہ جھرریوں سے، یا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ونڈو ہو یا کوئی دروازے میں سوراخ ہو کچھ، اس سے یہ بار بار چیک کرتے تھے کہ وہ سو رہے ہیں نا اپنی جگہ پہ، کہ وہ اندر ہی موجود ہے نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹا دیا تھا اور اپنی چادر اڑا دی تھی، تو حضرت علی ان کی جگہ سو رہے تھے. اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی. سورہ یاسین کی شروع کی آیت بڑی خوبصورت ہیں. پھر وہ اس آیت پہ پہنچے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. جس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، اور پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی یہ آیات پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے. تمام تر ان کے پاس جو امانتیں تھیں وہ حضرت علی کی سپورٹ کی انہوں نے، اور حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ یہ لوگ جو گھیراؤ کر کے کھڑے تھے ان کو یہی اسی اس میں رہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں اور اندر وہ سو رہے ہیں، وہ صبح اٹھ کے باہر نکلیں گے صبح سے پہلے. اور یہ رات کے تیسرے پہر اس طرح سے اپنے گھر سے نکل آئے، اور نکل کر ان کے بیچ میں سے نکلے، کوئی ان کو نہیں دیکھ سکا. یہاں تک کہ انہوں نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اٹھا کے ان کی طرف ایسے پھینک کے ماری، جیسے آپ کسی کو لعنت کر کے اور جو ہے وہ کرتے ہیں نا، تو اس طرح سے انہوں نے ان کی طرف مٹی اٹھا کے پھینکی، اور اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر یہ نکلے اور سیدھا حضرت ابو بکر کے پاس گئے اسی وقت. اور حضرت ابو بکر کے پاس جا کے انہوں نے جو تیاریاں کی ہوئی تھیں اپنا وہ سب سامان لیا، اور یہ لوگ اس وقت وہاں سے نکلے مکہ سے. اور پھر یہ ہے کہ یہ مکہ سے باہر نکلے تو جو سوق تھا، جو بازار تھا مکہ شہر کا، وہ تھوڑا باہر تھا. جب یہ وہاں تک پہنچے تو ایک بار جب انہوں نے اس کو کراس کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اور پلٹ کے انہوں نے مکہ کی طرف دیکھا، اور دیکھ کے جو ہے نا انہوں نے فرمایا کہ اے مکہ، میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر میرے لوگ مجھے مجبور نہ کر دیتے کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں اور وہ مجھے نکال نہ دیتے، میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا. اور یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جو کہ تقریباً 13 سال پہلے
ورقہ بن نوفل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے، جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ پہلے مسلمان تھے اور وہ بھی بلائنڈ تھے، آنکھوں سے اندھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کاش میں ایک جوان ہوتا اور میں وہ وقت دیکھتا آپ کے ساتھ، آپ کو سپورٹ کرتا جس وقت آپ کے لوگ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ تو بالکل وہی لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، اور پھر ایک کافی لمبی سی دعا کی، حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، برکت کی اپنے لیے، اور پھر وہ وہاں سے ابو بکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں مکہ سے نکل کر جا کے اب ایک پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، پہاڑ کا نام سور تھا، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا غار تھا، اور اس میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پہ جا کے یہ لوگ بیٹھ گئے۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ تھا نا، یہ بھی ایک ابو بکر کی جو انہوں نے پلان کیا تھا نا پورا ہجرت کا، یہ اس پلان کا پارٹ تھا، کیونکہ اگر آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں، میپس میں دیکھیں تو مکہ ایسے ہے کہ نیچے، مدینہ اوپر ہے، مدینہ شمال کی طرف ہے، تو مکہ سے مدینہ جانے کے لیے آپ سیدھا ایک لائن میں اگر چلیں شمال کی طرف جائیں گے، لیکن یہ جو پہاڑ تھا یا غار سور جو تھا یہ جنوب کی طرف تھا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا، یعنی کہ آپ نے مدینہ سے دوسری طرف جانا ہے نا، بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا ہے جب آپ غار سور کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ وہ سیدھے رستے پر جاتے، سیدھے ہائی وے پر جاتے، یہ صرف جا کے بالکل اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا کے اور اس پہاڑ میں انہوں نے قیام کیا۔ اب میں آپ کو قرآن کی وہ آیات سنانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری سچویشن کے اوپر ریویل کی۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی کہ اور یاد کرو وہ وقت جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ یا تو تمہیں پکڑ کے کیپٹیو اپنا غلام بنا لیں، یا تمہیں مار دیں، یا پھر تمہیں نکال دیں۔ وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ مکر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بے شک تمام پلان کرنے والوں میں سب سے بیسٹ پلان کرنے والا ہے۔ یہ اس کا رف میننگز ہے، اور اس میں وہی 3 سجیشنز جو قریش نے دی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں تینوں سجیشنز کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ابو بکر تھے یہ دونوں غار سور میں گئے اور انہوں نے جا کے پناہ لی۔ اچھا جی، غار سور ہم نے جیسے کہ کہا کہ وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا۔ ایک تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا، اور وہ کوئی کنونشنل غار نہیں تھا، یعنی کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو آپ واقعی غار کہیں۔ یہ اس طرح تھا کہ جیسے پہاڑ کے اوپر آپ چڑھ رہے ہیں تو پہاڑ کے اندر جو ہے نا اوپر بس ایک جیسے ذرا سا ہول سا ہے، اور دیکھنے میں نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی غار اندر جا کے ہوگا، تو اس کی جو اوپننگ ہے وہ بڑی تنگ سی ہے، اس کے اندر بندہ وگل جگل کر کے اندر گھستا ہے، لیکن اندر پھر تھوڑا سا اتنا بڑا وہ ہو جاتا ہے کہ 2 بندے اس میں آرام سے بیٹھ سکیں یا کھڑے ہو سکیں۔ تو یہ اس طرح سے اس کی پوزیشن تھی کہ یہ بہت آبویس غار نہیں تھا، اور اس طرح سے یہ تھا۔ اچھا جی، اب پیچھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ان کے بیچ میں سے، اور یہ لوگ انتظار کرتے رہے وہاں پہ کھڑے ہوئے کہ اب نکلیں گے اب نکلیں گے، اور صبح کا سورج چڑھ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ پھر انہوں نے دیکھا، اور بار بار یہ جھانک کے جب دیکھتے تو اندر بستر پہ کوئی نہ کوئی سویا ہوتا، تو پھر انہوں نے جب دیکھا جا کے اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں پر تو حضرت علی سوئے پڑے۔ انہوں نے حضرت علی کو اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں اور تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو یہیں پہ سو رہا ہوں رات سے، مجھے کیا پتہ وہ کہاں گئے، مجھے تو نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی کو پکڑ کے لے گئے
ان کو خانہ کعبہ لے گئے، ان کو رسیوں سے باندھا، ان کو بہت ٹارچر کیا اور ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے رہے کہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں، تمہیں بتا کے گئے ہیں یہ وہ. لیکن حضرت علی بھی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں نکالا. وہ یہ کہتے رہے مجھے نہیں معلوم. اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ ان کے اپنے مطلب سردار کے بیٹے ہیں اور وہ ہیں، تو وہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے ان کے ساتھ. وہ ان کا سٹیٹس کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غلام ہے یا کسی باہر کے قبیلے کے ہیں کہ ان کو کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں. تو وہ ایک حد سے زیادہ حضرت علی کے اوپر ٹارچر نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال حضرت علی ان کے ٹارچر سے آزاد ہو گئے بنا کچھ بتائے. پھر اس کے بعد یہ ابو جہل جو ہے نا، یہ گیا حضرت ابو بکر کے گھر، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کے ساتھ جائیں نہ جائیں لیکن یہ ابو بکر ہی ہوں گے کہ جن کے ساتھ وہ جائیں گے. یہ ابو بکر کے گھر گیا، اس نے جا کے حضرت اسماء سے پوچھا، اسماء سے انٹروگیشن شروع کی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے اسماء کو مارا پیٹا اس حد تک کہ وہ لہو لہان ہو گئی، ان کا کان کے بندے تھے وہ کٹ گئے اور وہ ان پہ پھر گئے اور ان کا منہ لہو لہان ہو گیا. تو ابو جہل نے جا کے خود اسماء بنت ابو بکر کو زد و کوب کیا یہ معلوم کرنے کے لیے، مگر ان کے ہاں سے بھی ان کو کچھ نہیں پتہ چلا. میں چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو یہیں تک رکھوں تاکہ میں ڈیٹیل سے جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں آگے بیان کر سکوں وہ سٹوریز کہ کس طرح پھر ابو بکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نکل کر انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے گئے اور بیچ میں ان کے ساتھ رستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے اور کس طرح وہ مدینہ تک پہنچے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں تک رکھا جانا بہتر ہے. اور تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر نے غار میں 3 دن اور 3 رات رہنے کا پلان بنایا تھا اور اپنے اس پلان کی کامیابی کے لیے انہوں نے 3 لوگوں کو ہائر کیا تھا. اپنے اس پلان میں شامل کیا تھا اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 3 لوگ اور تھے جو کہ وہ اس راز میں شامل تھے اور ان کے کیا کام تھے، انہوں نے کیا جو ہے وہ پلاٹ کیا تھا، کیا پلان کیا تھا کہ وہ کس طرح سے نکلیں گے. اس کا ذکر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. جب تک کے لیے اجازت اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.